اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آپ اس میں یہ کریں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ ظالم کے بچے نے 5 سانسوں میں یہ خود بتاتا ہے کہ یہ بے ایمان، اس نے خود گھڑ لیا ہے، یہ آسمان سے نہیں ہے۔ آسمان والے جو ہے نا وہ اس کا عجیب بنا ہے، قربان جاؤ محمد تیری زبان پہ، قربان جاؤ تیری فصاحت و بلاغت پر۔ آسمان والے کو تو پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی بھی ایک سانس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سب میں۔ لیکن یہاں پہنچ کر کے یہاں اب اپنا خود ساختہ ڈالتا ہے، اپنا خود ساختہ ڈالتا ہے، ڈال کر کے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ 6 سانسوں میں ظالم کے بچے آپ نے کہا تو کوئی بغیرت ہوگا کہ جو اس کو تسلیم کرے گا؟ دنیا کا احمق ہوگا، بیوقوف ہوگا، اگر عقل مند ہوگا تو تیرے منہ پہ جوتا لگے گا، اور وہ جوتے لگا کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ اذان، یہ مکہ اور مدینہ والی اذان نہیں ہے، یہ ایران کی اذان ہے، یہ مکہ مدینہ والی اذان نہیں ہے، یہ ایران والی اذان ہے جی۔ اس لیے ان کنتم تحبون اللہ، اور آپ نے دیکھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل، یہ پتہ ہی چلتا ہے کہ ظالم نہ اس کی آواز بنتی ہے، نہ اس کی ترتیب بنتی ہے، نہ ایک سانس میں وہ سب کچھ پتہ چلتا کہ یہ آسمان والی اذان نہیں۔ بدعت کی پہچان یہی ہے، میں نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ۔ اس مسجد میں اس طرح ہے، دوسری مسجد میں آپ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ یہ دو۔ تیسری مسجد میں جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ 4۔ 5ویں میں جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ ہر مسجد کی اذان سے پہلے ہے، پتہ ہی ہوتا ہے، اور مولوی کو خود بھی اس مسجد کے امام کو اور مؤذن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ مؤذن کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ اذان میں ابو داؤد کی حدیث آتی ہے کہ اذان جب ختم ہو گئی، اذان ختم ہونے کے بعد مثلا بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، بارش ہے، کیچڑ ہے، اس کیچڑ کے موقع پر مؤذن نے جب اذان ختم کر دی تو اب مؤذن کو حکم ہوتا ہے کہ اعلان کر دو کہ بھائی اس کیچڑ میں بارش میں تم نہ آ جاؤ اور اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو، آج جماعت تم پر معاف ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آئیں گے، اٹھیں گے، گریں گے، اٹھیں گے، گریں گے، اور کیچڑ کے اندر اللہ آپ کو اس طرح تکلیف دینا نہیں چاہ رہا۔ تو چنانچہ اذان ختم ہونے کے بعد جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اذان کے بعد مؤذن کو حکم یہ ہے الا فصلوا فی الرحال، الا متنبہ ہو جا، صلوا فی الرحال، اپنے ٹھکانوں کے اندر نماز پڑھ لو۔ اور عربوں کے یہاں مشہور ہے اذا ابتلت النعال فصلوا فی الرحال، جب یہ کہ جوتے آپ کے بھیگ جائیں کیچڑ کے اندر، فصلوا فی الرحال، تو پھر آپ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ یہ کیا میں تم میں نہیں چاہتا، ابن عباس بھی کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس طریقہ پر یہ کہ اٹھیں، گریں اور پھسل جائیں اور کیچڑ میں آ جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ابن عباس نے ایک دفعہ اس نے یہ کیا کہ مؤذن کو کہا کہ جب آپ کہیں گے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے بعد آپ اعلان کریں، حی علی الصلاۃ کے بعد آپ اعلان کریں، اعلان یہ کر دیں
الا فصلوا فی الرحال، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ اعلان جب ابن عباس نے کرایا تو لوگ گھور گھور کر کے دیکھنے لگے۔ وہ ابن عباس تھا جی، گھور گھور کر کے دیکھنے لگے۔ فَكَأَنَّهُمْ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، اس کو ناپسند کیا کہ بھئی اذان کے بعد اذان کے درمیان میں یہ چیز آپ نے کہاں سے لائی؟ اس لیے صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور ابن عباس جو محمد رسول اللہ کے چچزاد بھائی بھی ہے، محمد رسول اللہ کے شاگرد بھی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، بہرحال یہ چھوٹے صحابی تھے، 11 سال 12 سال اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان کے 11-12 سال کی اس کی عمر تھی۔ لیکن ایک بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم اللہ نے دیا، لیکن اس مسئلے میں اگر اس مسئلے میں ان سے چونکہ عام صحابہ کی رائے اور ایک متواتر جو عمل چلا آ رہا ہے اس متواتر عمل کے خلاف تھا، تو فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، اس کو لوگوں نے ناپسند کیا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اذان کے درمیان میں اعلان کرا دیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سنت کی پہچان ہے کہ سنت ہر جگہ اس کی صورت اور اس کی شکل ایک ہوگی، اور بدعت کی شکل بگڑی ہوگی، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق بنائے گا۔ بدعت کی شکل بگڑی ہوگی ہر جگہ، ہر بندہ۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ اذان سے پہلے، اچھا عجیب بات ہے، رمضان کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جیسے سورج غروب ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے ظاہر الصلاۃ والسلام کدھر گیا؟ رمضان میں تو پھر آدمی نفل پڑھ لیتا ہے، فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کا 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو ایک صلاۃ والسلام کا آپ کو 70 صلاۃ والسلام کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان میں مولوی صاحب کو بھوک اس طرح لگی ہوتی ہے، ظالم فوراً سورج غروب ہو کر کے فوراً وہ شروع کرتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صلاۃ والسلام کدھر چلا گیا؟ رمضان میں تو ایک صلاۃ والسلام پڑھو تو 70 کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، اس کو پتہ بھی ہے میں نے بنایا۔ پھر جس توازن کے ساتھ آپ دیکھیں گے نا، توازن کے ساتھ جیسے اعمال چلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، ایک سانس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اب میں آواز کے ساتھ آپ کو اذان دے دوں تو اس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن ایک توازن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔